بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا عباد الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن پاک نے قبل از وقت یہ پیغام دے ہی دیا کہ جو بھی نفس دنیا میں، جو بھی جاندار دنیا میں آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، ایک نہ ایک دن ان کو جانا ہے۔ اپنے عمر طبعی کو جو بھی عمر لے کے وہ آئے ہیں وہ عمر پوری ہونے کے بعد دنیا سے جانا ہے، لیکن بعض لوگوں کا جانا پوری امت کے لیے خسارہ کا باعث بنتا ہے۔ انہی میں سے حضرت مفتی عبداللہ روی مظاہری علیہ الرحمہ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ فلاح دارین ترکیسر میں مدرس تھے اور میں مظاہر العلوم میں طالب علم تھا۔ جب وہ حضرت شیخ کی خدمت میں آتے تھے تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اور دیگر اساتذہ بہت قریب سے ان کو بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے حضرت شیخ کے تو شاگرد رشید تھے ہی، اور تمام اساتذہ کے وہ منظور نظر اور چہتے تھے۔ میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے، مظاہر العلوم میں بارہا حضرت شیخ کی خدمت ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مفتی صاحب کو بڑی صلاحیت سے نوازا تھا۔ قرآن و حدیث، مسائل، تفقہ اور دلائل، استدلال، ان تمام چیزوں کے اندر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ہم لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی اور ہم لوگ مسائل پر تبادلہ خیال کرتے تھے، بحیثیت طالب علم ہم لوگ سوال کرتے تھے اور وہ بہت ہی صورت استدلال کے ساتھ اور جامع اور مدلل مختصر لفظوں میں وہ جواب دے دیا کرتے تھے، اور ایسا جو بالکل عبارت کے مطابق اور سمجھ میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ ان کو بہت ہی چاہتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ امت، وہ اور دیگر اساتذہ کرام بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے حضرت مفتی صاحب کو دیکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام اولیاء اللہ، چاہے حضرت شیخ ہوں، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب ہوں، مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور دیگر اساتذہ، یہ سبھی اللہ والے اہل اللہ کے نظر میں وہ منظور تھے اور وہ محبوب تھے، اور سب لوگ شفقت کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے۔ یہ کھلی دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت مفتی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء اللہ کے پسندیدہ شخص تھے۔ اس پسندیدگی کی وجہ سے اللہ نے ان سے کام لیا، اور یہ واضح بات ہے کہ اللہ والے کی نظر جن پر پڑ جاتی ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ وہ آدمی مقبول ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو جب مظاہر العلوم وہ تشریف لایا کرتے تھے تو یہ ایسا پتہ نہیں چلتا تھا ان کے بات چیت سے، ان کے انداز گفتگو سے، ان کے رہن سہن سے کہ کوئی بہت بڑے عالم ہے۔ یہ بالکل سادہ اور بالکل سادے انداز میں اس کا رہنا سہنا، گفت و شنید وغیرہ، عاجزی، انکساری کے ساتھ ان کا تمام معاملہ ہوا کرتا تھا، اور تمام طلباء، جو بھی طلباء اس وقت تھے، وہ سب طلباء بھی انہیں بہت عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ تمام تر خوبیاں کسی آدمی کے اندر جمع ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا اور ان سے خوب خدمت بھی لیا تھا۔ میں اس جگہ اور ایک تفصیل سے بات بتاؤں کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے کتاب دیا، کیونکہ امت کی اصلاح، کسی بھی امت کی اصلاح کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا اور قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اور ان کے تمام معانی اور حکم کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور آپ کو قرآن عطا ہوا، ان کے مطابق آپ نے یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربی اول، اور آپ نے حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی، حضرات صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، یہ سلسلہ چلتا ہوا اب تک آیا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ امت کی ہدایت اور ان کی تربیت کے لیے نہ تو صرف کتاب کافی ہے، نہ صرف رجال کافی ہے، بلکہ کتاب اللہ بھی ہو، رجال اللہ بھی ہو، یہ دونوں مل کر امت کی تربیت ہو سکتی ہے اور امت صراط مستقیم کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ انہی رجال اللہ میں سے حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے رجال اللہ کا حق ادا کر دیا کہ ایک طرف تو وہ فقہ کے اندر، دوسری طرف قرآن و حدیث کے اندر ید طولہ رکھتے تھے، اور اس کے مطابق جو سینہ بسینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سے لے کے اب تک ہمارے مشائخ ہوتے ہوئے اب تک جو ہمارے تک پہنچا ہے، سینہ بسینہ یہ علم اور یہ تربیت وغیرہ جو پہنچی، تو ان کے امین ہر زمانے میں رہے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ انہی مربیوں میں سے حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ اپنے خاص ملکہ کی وجہ سے ہزاروں شاگردوں اور ہزاروں طلباء کو انہوں نے تربیت فرمائی، انہیں آراستہ کیا، انہیں تزکیہ کیا، وہ سب کچھ کر کے امت کے حوالے کر دیا، اور امت آج ان ہزاروں فضلہ جو حضرت مفتی صاحب سے فیض اٹھانے اور فیض یاب ہوئے، ان سب سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جگہ بجگہ وہ کام انجام دے رہے ہیں، اور ان کا صلہ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کو تو ملے گا ہی، لیکن جو ایک فرض تھا وہ فرائض انجام جو دے رہے ہیں تو یہ فریضہ سے بھی سبکدوش ہوں گے۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ سب لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم مرحمت فرمائیے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے۔ صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ بغیر رجال اللہ کے کچھ تربیت نہیں آ سکتی ہے۔ تربیت آنے کے لیے کسی مربی کے پاس رہ کر تربیت لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اور آئندہ بھی یہ سلسلے کے بغیر نہ تربیت آئے گی، نہ علم آئے گا، نہ تزکیہ آئے گا، اور کچھ نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک نے باقاعدہ ایک سلیقہ بتایا کہ تم یوں دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیے، اور صراط مستقیم کا حصول ان دونوں سے، کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعہ سے مل سکے گا، دونوں ہی سے مل سکے گا۔ آپ رجال اللہ کو، یہ امت رجال اللہ کو اگر نظر انداز کر دیں تو تربیت ان کی حاصل نہیں ہو سکے گی، تربیت اس کے اندر نہیں آ سکے گی، تزکیہ اس کے اندر نہیں آ سکے گا۔ تزکیہ اور تربیت آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رجال کامل جو انسان ہیں، جو مربی ہیں، ان کے خدمت میں رہ کر ان سے تربیت حاصل کی جائے، اور ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیے جائیں، اور ان کے پاس رہ کر کے روحانی تزکیہ حاصل کیے جائیں۔ تو یہ تو چونکہ روز اول سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے اور آئندہ تک بھی یہ سلسلہ رہے گا، تو قرآن پاک نے جو صراط مستقیم کے حاصل ہونے کا جو ذریعہ بتایا، ان ذریعہ میں یہ بتایا کہ کچھ انسان ہیں جن کو رجال اللہ کہتے ہیں، ان کا پتہ دیا کہ وہ کسی کتاب کا حوالہ قرآن نے نہیں دیا،
اور کسی چیز کی بھی نہیں، نہ کسی حدیث کا حوالہ دیا، بلکہ قرآن پاک نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کا راستہ چاہیے ہمیں، دعا کرو مانگو کہ جن پر غضب ہوا ہے وہ رہی نہیں، اور جو بھٹک گئے گمراہ ہو گئے وہ بھی نہیں، بلکہ ایسا راستہ جو صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم حاصل ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں اور ہمارے اصحاب، ہمارے صحابہ ہیں، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو کر انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو وہ راستہ افراط و تفریط میں ہیں، یا وہ راستے گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس خاص انداز کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو اپنی آخرت کو درست کرنا چاہ رہا ہے، یا اپنے آپ کے اپنے اندر تزکیہ کا ارادہ رکھتا ہو، یا اپنے اندر وہ صفائی ستھرائی کا ارادہ رکھتا ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ کے نیک بندے اہل اللہ کے دامن کو تھامیں، اور ان کے زیر سایہ رہ کر کے اپنی تربیت حاصل کریں۔ ہم تو خوب جانتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جتنے اساتذہ اور اکابر کی جتنے دعائیں تھیں، اور جتنے استاذوں کو وہ چہتے تھے، وہ چہتے اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھا بول لیتے تھے، یا اس لیے نہیں کہ بہت اچھے آدمی تھے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ خوبی تھی جو خوبی ایک مربی کے اندر ہونی چاہیے۔ تو تربیت یافتہ ہی کسی کی تربیت کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تمام اولیاء اللہ کے منظور نظر تھے، اور ہم نے تو دیکھا ہے، بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر کتنی خوبیاں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت کرے، اور ان کے مشن، جو بھی مشن کو ہے، ان کی جو کام جو چھوڑ کے وہ گئے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے ذمے ضروری ہے کہ ان کے مشن کو اور ان کے تڑپ کو اور ان کے فکر کو ہم سب لوگ آگے بڑھائیں۔ جب آگے بڑھائیں گے تو ان سے محبت کے جو حق ہے وہ حق ان کا ادا ہوگا۔ جو فکر لے کر حضرت مفتی صاحب رات دن یکساں وہ فکر مند رہتے تھے، اور ان فکروں کو لے کر کے وہ چلتے تھے، ہم سب لوگ ان کے فکروں کو آگے بڑھائیں، اور اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جو بھی شکل ہو وہ شکل ہم لوگ اپنائیں۔ تو یہ گویا صحیح خراج عقیدت حضرت مفتی صاحب کے لیے ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب کے جو ادھورے کام ہیں ان کو ہم لوگ پورے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ رب العزت اپنے شایان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے، اور اتنی حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے ان کے وارثین کو کہ حضرت مفتی صاحب کا جو بھی کام ہے ان کو پوری توانائی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں، اور ان کو جاری و ساری رکھیں۔ یہ تو بہت دنوں سے حضرت مفتی صاحب سے ہماری ملاقات اس طرف میں نہیں تھی، ادھر ہی ملاقات تھی، اس کے بعد پھر حضرت مفتی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی نہیں۔ تو لیکن یاد جو سہارنپور کے اندر حضرت شیخ کی خدمت میں ملاقات ہوتی تھی، وہ گویا وہ تمام یاد ابھی تازہ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کا حضرت شیخ کی خدمت میں آنا، وہاں رہنا، اور حضرت شیخ سے مسائل میں تبادلہ خیال کرنا، اور احادیث کے سلسلے میں حضرت شیخ سے ان کے تحقیق و تفصیل کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی خوبی اور ان کی اچھائیوں کو اور ان کے کمالات کو، ان کی صلاحیتوں کو ہم اپنے الفاظ میں ادا کر سکیں، یہ ہم چھوٹوں کی بس میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ ان کے صحیح تصویر تو وہی
ادا کریں گے، کھینچیں گے، جو حضرت مفتی صاحب کو بہت قریب سے ایک مدت سے ان کو دیکھتے رہے، صحیح تصویر تو وہ کھینچیں گے حضرت مفتی صاحب کی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ عین جوانی کا زمانہ تھا حضرت مفتی صاحب کا، جب وہ سہارنپور حضرت شیخ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ بہت ہی عزیز رکھتے تھے، اور ہم لوگوں کو ایک رشک ہوا کرتا تھا کہ کاش حضرت شیخ ہم لوگوں کو بھی اتنے ہی چاہتے، حالانکہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ بحسب مراتب سب کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کے وارثین کو اللہ رب العزت وہ ہمت و حوصلہ مرحمت فرمائے، جو ہمت و حوصلہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ نے مرحمت فرمائی، صلاحیت صالحیت ان کے اعتبار جو دین کا کام آگے بڑھے۔ آج اس وقت میں رجال اللہ کی شدید ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور اتنی ضرورت ہے کہ امت بھٹکی ہوئی پیاسی بھٹک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اور امت گویا ایک صحرا کے اندر تڑپ رہی ہیں، لیکن ان کے دستگیری کرنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تربیت حاصل کریں اور علم کے گہرائی تک پہنچیں، تاکہ اللہ کے بندوں کو رہنمائی مل جائے، اور جس قدر دین پر محنت ہوگی، تزکیہ ہوگا انسانوں کا، اور تربیت ہوگی جتنا زیادہ سے زیادہ، تو کفر و جہالت کی تاریکی چھٹے گی، امن و امان قائم ہوگا، اور تقوی طہارت کا فضا عام ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑی محنت طلب ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زمانہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس زمانے کے اندر ہر ایک نفسانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اخلاص کے بجائے نفسانیت کے غلام بن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں قیمت جو ہے وہ اخلاص کی ہے۔ اللہ کے ہاں گڑبڑ یا ملاوٹ اللہ کے پاس نہیں چلتا ہے، اللہ کے ہاں تو خالص چاہیے، خلوص چاہیے، صاف شفاف چاہیے۔ ہم اور آپ تو ملاوٹ والا سامان استعمال کر بھی لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں کوئی ملاوٹ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے، اور سب کا فریضہ ہے، وہ یہ تلاش کریں، وہ دیکھیں، جستجو کریں، چھان پھٹک کریں کہ مربی، اصلی مربی کون ہے، اور کہاں سے تربیت ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ذمے ہیں۔ مربی آج بھی ہیں، مصلح آج بھی ہیں، تعداد بھلے کم ہو لیکن ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو پتہ کرنا ہے کہ اصل رجال اللہ کون ہیں، اور کس کے اندر وہ خوبیاں ہیں، وہ تربیت اور تزکیہ کی کرنے کی صلاحیت کس کے اندر ہیں۔ یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، اور تلاش کر کے ان سے ہم تربیت حاصل کریں، اور ان سے اپنے نفس کا تزکیہ کرائیں۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ رب العزت صرف کتاب نازل کر دیتے، اور سب کوئی پڑھ کر کے اپنے آپ میں سب کچھ ہو جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کتاب پہلے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر آپ کو کتاب دی، اور ان کے بعد پھر وقتاً فوقتاً بحسب ضرورت قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی رہی، اور باقاعدہ آپ اس انداز سے اپنے صحابہ کی تربیت کرتے رہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھلی کتاب کی طرح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں، اس کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور جو چاہتے ہیں طلب کرنے والے کو ان کا مطالبہ ان کو مل جاتا ہے، اور اگر طلب ہی نہیں ہو پھر تو کوئی کچھ اور بات ہے۔ تو جب سینے کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی انسان کے اندر، تو وہ تزکیہ بھی پالے گا،
اور تقوی بھی حاصل کر لے گا، اور اس کے اندر عبادت کا ذوق شوق بھی پیدا ہوگا، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، جس طرح سے حضرات صحابہ سے تابعین، طب تابعین، سینہ بسینہ اب تک ہم لوگوں تک پہنچا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ سلسلہ کو آپ دیکھیں گے تو بعین ہی وہ سلسلہ جو حضرات صحابہ سے چلا وہ ہمارے مشائخ تک وہ سلسلہ اب تک جوں کہ توں باقی ہے۔ اس وقت میں بھی، بیچ میں بھی، اور اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے قسمت میں تزکیہ نہیں ہے، جن کے قسمت میں خیریت نہیں ہے، تو اس زمانے میں بھی اور اب بھی اور آئندہ بھی وہ ان چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، لیکن جن کے قسمت اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر خوبیوں کو رکھا ہے وہ یقیناً حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور یہ چیزیں قیامت تک چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ کتاب کی تعلیم بھی، تزکیہ بھی، تلاوت بھی، تربیت بھی اور تبلیغ بھی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ حضرت مفتی صاحب کے متعلق حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے اطلاع ملی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ خبر سن کر کہ حضرت مفتی صاحب دنیا میں نہ رہے، چلے گئے، بڑا افسوس ہوا، رنج ہوا، اور پھر وہ تمام چیزیں جو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، ایک نظروں میں سامنے وہ تمام چیزیں گھوم گئی، اور آج بھی بلکہ وہ اس کی جوانی کا چہرہ میرے سامنے ہے۔ اور ابھی کوئی میرے خیال سے 13 یا 14 میں ایک مرتبہ 2013 یا 14 میں ارڑیا وہ تشریف لائے تھے، بہت مختصر سی ملاقات تھی۔ اس وقت بھی حضرت مفتی صاحب کے جو طریقے درس اور طلباء کو سمجھانے کے جو انداز، اس وقت بھی بعین ہی وہی چیز تھی جو ہم لوگ کبھی اس سے وہاں سمجھتے تھے۔ ایک مدرسے کے اندر ملاقات ہوئی، کچھ طلباء بھی درجات کے طلباء کو وہ بلائے، اور بلانے کے بعد کچھ سوال کیا، اور پھر خود سے ہی انہوں نے اس کا مطلب ہی بیان کیا، چند منٹوں میں صاف شفاف لفظ، گویا علم و تحقیق ان کے اندر جوش مارتا ہوا ایک سمجھے بحر زخار کی طرح اس وقت بھی موجود تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نعم البدل عطا فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کو اللہ رب العزت غریق رحمت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میرے پاس ان کے شایع نشان الفاظ نہیں کہ میں ان کے حق ادا کروں یا ان کے کچھ خوبیوں کو بیان کر سکوں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، یہ اپنے دل سے جو کچھ میرے دل اور سینے میں ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، یہ وہ میں نے ادا کیا ہے۔ الفاظ میں بہت اونچے الفاظ یا بہت مضبوط الفاظ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، وہ صلاحیت بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ اس اعتبار سے ہم ان کے حق ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین حنیف کی خدمت کرنے کا موقع مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی حسن، دارالعلوم رشیدیہ، ذکیر چوک، بلوا، ارڑیا، بہار۔ السلام علیکم۔